السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا وملجانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على روضة محمد في الرياض، وصل على بلد محمد في البلاد، وصل على قبر محمد في القبور، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على روح محمد في الارواح۔ گرامی قدر معزز حاضرین، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک دو آیت کریمہ تلاوت کی ہیں۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ذات بزرگ و برتر مجھے اس کی روشنی میں صحیح صحیح کہنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت کی ذات اس مختصر وقت میں جو کچھ کہا سنا جائے، اس کہنے سننے کو محض اپنی رضا کے لیے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کی نجات اور ہدایت کا، مغفرت کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میری آج کی مختصر گزارشات کا موضوع اور عنوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ہے۔ یہ پورا واقعہ تو تفصیل طلب ہے، اس میں سے چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت صحیح صحیح کہنے کی، سمجھانے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سفر معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی میں مکہ میں ہوا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے 7ویں سال میں یا 10ویں سال میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو یہ شرف بخشا گیا، اور جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سعادت حاصل ہوئی، اس سال کو عام الحزن کہا جاتا، غم کا سال۔ اس سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا انتقال ہوا۔ پھر اسی طرح اسی سال میں ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت تھی، رفاقت تھی، ان کا انتقال ہوا۔ پھر اسی سال آپ طائف تشریف لے گئے۔ وہاں سے آپ کو اچھا جواب نہیں ملا، بلکہ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سنگ باری کی، بچوں کو پیچھے لگایا دعوت قبول کرنے کی بجائے۔ تو یہ پے در پے سانحات اور صدمات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طرح سے تکالیف اور پریشانیوں کا ہجوم تھا۔ تو رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس سفر کا ظہور فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کے لیے اللہ پاک نے آسمانوں کے لیے اور بیت المقدس کی سیر کے لیے آپ کو اللہ پاک نے منتخب فرمایا۔ بعض لوگ اشکال کرتے ہیں اور وہ اشکال عقلی بنیاد پر کرتے ہیں کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج کا سفر ہوا یہ جسمانی نہیں تھا، بلکہ روحانی طور پر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تھے اور خواب میں آپ نے یہ دیکھا کہ میں جبرائیل کے ساتھ اور حضرت میکائیل کے ساتھ بیت المقدس گیا اور پھر آسمانوں پر گیا۔ تو یہ جسمانی سفر نہیں تھا، یہ روحانی تھا، یعنی خواب تھا۔ بات یہ ہے کہ اگر یہ خواب ہو تو خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ آپ اور میں، ہم بھی خواب دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں رات امریکہ میں گیا، ہندوستان گیا، بیت المقدس گیا، مکہ گیا، میں طواف کر رہا تھا، میں مدینہ گیا۔ تو کوئی آدمی بھی اس کے خواب کا انکار نہیں کرتا، کہتا ہے ٹھیک ہے خواب آ سکتا ہے۔ تو خواب تو کسی کو بھی آ سکتے ہیں، مسلمان کو بھی آ سکتے ہیں، غیر مسلم کو بھی آ سکتے ہیں۔ خواب پر تردید نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ لوگوں کے سامنے ذکر کیا تو کچھ نئے لوگ جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، جو ابھی پختہ نہیں تھے، تو وہ پھر گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ابو جہل اور دیگر کفار وہ بھی کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو خواب کی تردید نہیں ہوتی، جو حقیقت میں واقعہ ہوتا ہے اس کی تردید ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ پاک نے عبد کا ذکر فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدی۔ عبد کا اطلاق روح کے ساتھ جسم پر ہوتا ہے، صرف روح پر عبد کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تو اس سے بھی علماء نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر تھا یہ روح مال جسم تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیداری کی حالت میں تشریف لے گئے۔ باقی اگر ہم شریعت کو اپنی عقل سے دیکھنے کی کوشش کریں تو پہلی سیڑھی ہی ہم آگے نہیں چل سکتے، پہلی سیڑھی سے ہی ہم آگے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ فرشتہ انسان سے ملاقات ممکن نہیں۔ فرشتہ انسان فرشتے کو نہیں دیکھ سکتا، فرشتے کی زبان انسان نہیں سمجھ سکتا،
فرشتے سے بات انسان نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک میں 7ویں پارے میں اللہ پاک نے ذکر کیا کہ یہ مشرک اور کافر آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر آپ یہ کریں کہ آسمانوں سے کوئی فرشتہ آئے اور آ کر کے وہ فرشتہ ہم سے کہے کہ ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ نے ہمیں بھیجا ہے کہ یہ ہمارا نبی اور رسول ہے، پھر فرشتے کی بات ہم مان لیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں صاف ذکر فرمایا کہ ایسا ممکن نہیں، اگر فرشتہ آئے گا تو یہ دیکھ کر ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے، ان کے اندر تاب نہیں ہے کہ فرشتے کو دیکھ سکیں، یہ خوف زدہ ہو جائیں گے، تو ایمان کیسے لائیں گے؟ فرمایا ایسا ممکن نہیں۔ اور اگر فرشتے کو اللہ پاک انسانی شکل میں بھیجیں، اپنی اصل شکل میں نہ بھیجیں، تو فرمایا کہ پھر یہ یہی کہیں گے آپ تو انسان ہیں، کیا ثبوت ہے کہ آپ فرشتے ہیں؟ تو لہٰذا ماننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور معجزات کم ہیں، بہت معجزات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً ظاہر فرمائے اپنے نبوت کے لیے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے یہ بہت بڑا ایک اعزاز ہے کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا۔ اور پھر اللہ پاک نے جب اس واقعے کو ذکر کیا تو سبحان کا لفظ ذکر کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات۔ کیا مطلب پاک ہونے کا؟ عیبوں سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے، خامیوں سے پاک ہے، کسی کام کو نہ کر سکنا یہ عجز ہے، کمزوری ہے، اللہ ان کمزوریوں سے پاک ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدی، آپ گئے نہیں، آپ کو لے جایا گیا ہے، اور لے کے جانے والی طاقت کون سی ہے؟ سبحان، وہ پاک ہے۔ ایسا نہ کر سکنا یہ کمزوری ہے، یہ عجز ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عجز سے پاک ہیں۔ تو اللہ نے پہلے سبحان کا لفظ ذکر کیا کہ جب کوئی انسان اپنی عقل کی کسوٹی پر اس کو سمجھنا اور سوچنا چاہے تو وہ اپنی طاقت کو نہ دیکھے، اللہ کی طاقت کو دیکھ کر پھر اس پر غور کرے۔ اور اس وقت تو اس کا سمجھنا بڑا مشکل تھا۔ آج تو سائنس نے اور جدید چیزوں کی وجود میں آنے سے ہمارے لیے ان چیزوں کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں سبحان الذی اسری بعبدہ، اور یہ پورا سفر، اسرا کے معنی رات کے وقت لے کے جانا، اور پھر لیلن کا لفظ ساتھ لگایا۔ علماء نے جو گرامر سمجھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ لیلا کا لفظ اللہ نے نکرہ کے طور پر لایا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سفر ہوا، اگر اپنی عقل کی بنیاد پر دیکھا جائے تو مہینے بھی کم ہیں، مہینے بھی کم ہیں اس سفر کے لیے، جتنا لمبا طویل سفر ہے۔ لیکن اللہ پاک نے رات کے مختصر حصے میں کروایا۔ کتنا مختصر وقت تھا، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتنا وقت لگا کہ جب میں گیا تھا تو بستر گرم تھا، جب آیا تو ویسے ہی بستر گرم تھا۔ جب گیا تھا تو دروازے کی کنڈی حرکت کر رہی تھی، جب آیا تو ویسے ہی حرکت کر رہی تھی۔ فرمایا اتنا، اور سفر ایسا طویل اور ایسے حالات پیش آئے،
اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے حال کہ آدمی دنگ رہ جائے، یعنی اس کے اوپر تفصیل سے کئی جمعے پڑھا چکے ہیں، تقریباً 6-7 جمعے اسی کے اوپر سفر معراج کے اوپر پڑھائے ہیں، 6-7 جمعے۔ میں ایک بات عرض کرتا ہوں تھوڑی سی سمجھانے کے لیے، تاکہ بات ہم جب یہ سنتے ہیں نا کہ بھی اتنی دیر میں ایسا کیسے ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے۔ آپ یہ جو بجلی ہے، کرنٹ ہے، یہ کتنی دیر میں کہاں تک پہنچ جاتا ہے؟ یہ بٹن دبائیں، کرنٹ ایک لمحے میں کتنا سفر طے کر لیتا ہے یہ کرنٹ۔ یہ اللہ نے پیدا کی ہے کرنٹ، یہ کس کی اس نے کس کو ایجاد کی ہے؟ انسان نے۔ جو انسان کرنٹ جیسی چیز کو ایسا تیار کر سکتا ہے کہ وہ ایک لمحے میں ہزاروں میل، لاکھوں میل سفر طے کر لیتا ہے کرنٹ، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے؟ روشنی، سورج کی روشنی ایک لمحے میں کہاں سے کہاں پہنچتی ہے۔ اللہ پاک نے دیکھیں، ایمان نام ہی اس بات کا ہے کہ عقل سے نہیں سوچنا، یعنی عقل میں آنے کا نام نہیں ہے۔ اگر قرآن پاک میں اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ملکہ بلقیس کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ تخت لائیں کتنی دیر میں؟ آنکھ جھپکنے کے بقدر تخت لائے اور لا کر کے پیش کر دیا۔ قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا اصحاب کہف 300 سال سے زائد 309 سال تک سورہ کہف میں 309 سال تک لیٹے رہے، سوئے رہے۔ اب آپ سوچیں کیا ممکن ہے 309 سال تک کوئی بھوک نہیں لگی، کوئی پیاس نہیں لگی، کوئی بارش نہیں ہوئی، کوئی آندھی نہیں ہوئی، کوئی طوفان نہیں آئی، کوئی گرمی نہیں، کوئی سورج نہیں، کوئی دھوپ نہیں؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن اس وقت لگتا ہے کہ جب میں اور آپ اپنی عقل سے سوچیں گے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں 309 سال تک وہ رہے اور پھر اللہ پاک نے انہیں زندہ کیا۔ تیسرے پارے میں حضرت عزیر علیہ السلام، تیسرے پارے میں تلک الرسل میں دوسرے رکوع میں حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کو دیکھا کہ یہ بستی جو ہے وہ برباد ہوئی پڑی ہے، تو سوچنے لگے کہ اے اللہ آپ اس کو کیسے زندہ کریں گے، کیسے زندہ کریں؟ یہ دل میں خیال آیا، اللہ کے نبی تھے، اللہ کا کرنا، کہا کہ چلو تھوڑا سا سوچتے ہیں، لیٹتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام لیٹے، سوئے، جب اٹھے تو اللہ پاک نے فرمایا کم لبثت، آپ کتنا ٹھہرے ہیں یہاں؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہا ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، میں اتنا ہی سویا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں بل لبثت 100 عام، 100 سال تک آپ یہاں سوئے ہیں، 100 سال تک آپ یہاں سوئے ہیں۔ فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنا گدھا دیکھیں، گدھے ختم ہو چکا، اس کا وجود ختم، اس کی ہڈیاں ختم، اس کی گوشت ختم، 100 سال۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے کھانے کو دیکھیں، جو کھانا گھر سے ساتھ لے کے چلے تھے اس کو دیکھیں، جب کھانے کو دیکھا تو ایسے ہی تر و تازہ تھا جیسے ابھی پکا کے ساتھ لیا ہے، لم یتسنہ، بالکل اسی طرح تر و تازہ۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ہماری طاقت ہے، اور پھر فرمایا کہ اپنے گدھے کو آواز دی، گدھے کو آواز دی، دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیاں جمع ہوئیں، گوشت چڑھا،
کھال آئی، کھڑا ہو گیا، ہینگنے لگا۔ اللہ فرماتے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے کہنے لگے اے اللہ آپ کیسے زندہ کریں گے لوگوں کو؟ قال اولم تؤمن، اللہ فرماتے ہیں کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ قال بلا، کیوں نہیں؟ ایمان ہے جبھی تو اشتیاق پیدا ہو رہا ہے دیکھنے کا۔ قال فخذ اربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا۔ فرمایا 4 پرندے لو، انہیں اپنے سے مانوس کرو۔ 4 پرندے لے لیے، انہیں رکھا، پالا، اتنے مانوس ہو گئے کہ حضرت آواز دیں تو ہاتھ پہ آ جائیں۔ فرمایا ان کو ذبح کرو، ذبح کر دیا۔ ان کا قیمہ کرو، سب کا قیمہ بنا دیا۔ فرمایا ان کا گوشت آپس میں مکس کر دو، مکس کر دیا۔ کہا اب ایسا کرو 4 پہاڑوں پر تھوڑا یہاں، تھوڑا یہاں، تھوڑا یہاں، تھوڑا یہاں گوشت رکھ دو، رکھ دیا۔ کہا اب ان کو آواز دو۔ آواز دی، 4 پرندوں کا گوشت الگ الگ ہوا، اکٹھا ہوا، پرندہ تیار ہوا، پر آئے، اڑتا ہوا حضرت کے ہاتھ پہ آ گیا۔ یہ اللہ پاک بتانا چاہتے ہیں ہم بہت کمزور ہیں، ہماری عقل اتنی ہے نہیں کہ ہم اللہ کی طاقت کو سمجھ سکیں۔ ہم اللہ کی طاقت، میں اور آپ، ہمارا دماغ اس بات کو قبول کیسے کرے گا کہ پہلے تو یہ پانی تھا، اس کے اوپر اللہ نے زمین کیسے بنائی؟ جو اللہ اس پانی پر زمین کو بنا سکتے ہیں کہ ایسی زمین کہ لوہے کی طرح نہیں ہے، نرم بھی ہے، سخت بھی ہے، اور پھر اس زمین کو یہ ہل رہی تھی، اللہ نے اس کے بیلنس کو رکھنے کے لیے پہاڑ لگا دیے اس کے اوپر۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ معراج کا سفر قرآن ہے، قرآن، اور قرآن ہمیں سمجھا رہا ہے کہ اس واقعے کو سبحان، پہلے یہ دیکھو کہ یہ واقعہ آپ گئے یا بلایا گیا یا لے کے گئے؟ لے کے کون گئے؟ جبرائیل علیہ السلام لے کر کے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر اللہ اکبر، یہ واقعہ تو شروع سے آخر تک عجیب حالات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبرائیل علیہ السلام جنت کا سونے کا ایک تشت لے کے آئے، اس میں زمزم کا پانی ڈالا، فرمایا مجھے لٹایا، زمزم کے کنویں کے پاس مجھے لٹایا، میرا سینہ چاک کیا، چھری سے، چاقو سے نہیں، اللہ کے حکم سے۔ فرمایا میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا، اور میرا دل نکال کر زمزم کے پانی سے دھویا۔ پھر اللہ پاک نے ایمان و حکمت اس میں بھرا، جبرائیل، پھر اس کی سلائی کر دی، اور پھر کندھے کے آخر میں مہر نبوت لگا دی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک حضور کو بتلانا چاہتے تھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی امت اتنی ترقی کر جائے گی، ہم تو آج بائی پاس کر رہے ہیں نا، آج بائی پاس کر رہے ہیں، تو اللہ نے حضور کا بائی پاس حکمت کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ سے کروایا۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ، اور کوئی تکلیف نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی نشان نہیں، وہ قادر مطلق ہے۔ حضور علیہ السلام ایک صحابی، ایک شخص سے خرید و فروخت کی، جانور کا سودا کیا۔ جب جانور کا سودا کیا تو جس مشرک سے جانور کا سودا کیا تھا اس کو قیمت اچھی لگ گئی، کسی اور نے لگا دی، اس کے منہ میں پانی آ گیا، مکر گیا۔ حضور سے کہنے لگا کہ میں نے تو آپ کو نہیں بیچا، کوئی گواہ ہے تو لاؤ، کوئی گواہ ہے تو لاؤ کہ میرا آپ کا سودا ہوا، میری تو آپ سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اب مرے مکرے کا کیا اعتبار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے کہ بھئی اب اس کو کیا ثبوت دیں۔ اسی اسنا میں بات ہو رہی تھی
آپ فرما رہے تھے کہ آپ نے میاں بیچا ہے، میں غلط نہیں کہہ رہا. وہ کہہ رہے تھے میں نے نہیں بیچا آپ کو. ایک صحابی تھے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ تشریف لے آئے، تھوڑی دیر کھڑے ہوئے، اس کے بعد کہنے لگے اس مشرک سے، کہنے لگے کہ اللہ کی قسم تو نے بیچا ہے، اللہ کے نبی نے خریدا ہے. قسم کھا کر کے گواہی دے دی کہ تو نے بیچا ہے اور اللہ کے نبی نے خریدا ہے. جب یہ گواہی دی تو مشرک لاجواب ہو گیا، لاجواب ہو گیا. خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے چلے، حضرت خزیمہ سے فرمایا، خزیمہ جی یا رسول اللہ، آپ تو نہ تھے اس وقت جب میرا سودا ہوا تھا، تو آپ تو اس وقت نہیں تھے، تو آپ نے کیسے قسم کھا کر کے کہہ دیا کہ میں نے خریدے ہیں اور اس نے بیچے ہیں؟ حضرت خزیمہ مسکرائے، کہا یا رسول اللہ، ہم تو اس سے بھی بڑی بڑی باتیں آپ کی زبان سے سن کر مان جاتے ہیں. جب آپ ان باتوں میں جھوٹ نہیں بولتے تو کیا اتنی سی بات میں آپ جھوٹ بولیں گے؟ اتنی سی بات پر آپ جھوٹ بولیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. آپ نے فرمایا آج کے بعد میرے اس صحابی کی گواہی 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر ہے. یا رسول اللہ، ہم تو اس سے بھی بڑی بڑی باتیں آپ ہمیں بتاتے ہیں تو ہم اس کو مان لیتے ہیں، تو یہ کیا بات ہے؟ تو میرے عزیزو، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ سفر معراج بالکل برحق ہے. اب رہا کہ بھئی سفر معراج ہوا تو یہ کوئی ایسا دن نہیں ہے کہ جس کے لیے کوئی خاص فضیلت آئی ہو کہ اب اس رات کو ہم نے اتنے نفل پڑھنے ہیں، اس رات کو چراغاں کرنا ہے، دن کو روزہ رکھنا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر کوئی ایسی فضیلت والی بات ہوتی تو یہ تو ایک واقعہ ہے معراج کا. اس سے زیادہ عظمت کا موقع تو وہ ہے جس موقع پر اللہ نے آپ کے سر پر نبوت کا تاج سجایا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم. جب آپ غار حرا میں تھے اور جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ پر پہلی وحی آئی. وہ تو اس سے بھی آگے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، نبی الانبیاء بنا دیا گیا. تو اس وقت ہمیں پھر روزہ رکھنا چاہیے، پھر اس وقت نفل پڑھنے چاہیے، پھر اس وقت ہمیں صلاۃ التسبیح پڑھنی چاہیے. دیکھیں، شریعت مطہرہ سے جو بات جتنی ثابت ہے اتنا رکھنا ہی دین ہے. ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر ہم سنت بھی پڑھتے ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، وتر واجب بھی پڑھتے ہیں، فرض بھی پڑھتے ہیں. ہم دین کی تمام چیزوں کو اس کے دائرے میں رکھتے ہیں. سنت کو فرض نہیں کہتے، فرضوں کو سنت نہیں کہتے، وتروں کو سنت نہیں کہتے، وتروں کو نفل نہیں کہتے. یعنی جو چیز جہاں ہے اس کو اسی دائرے میں رکھنا، اس کا نام شریعت ہے، اس کا نام دین ہے. تو بھائی معراج بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس میں قدم قدم پر بہت ساری چیزیں ہیں. اس سفر میں بہت ساری چیزیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائیں کہ یہ پیش آیا، یہ پیش آیا، یہ پیش آیا، بہت ساری چیزیں. اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر پورے طور پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. دل و جان سے آپ کے ایک ایک معجزے کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے.